السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز، میں ہوں عاصم بھٹی۔ پاکستان میں کوئی فلم نہیں چل رہی، کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہ حقیقتاً گینگ وار اور ذاتی دشمنیاں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تیسری نسل بھی لوگوں کی اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑے دعوے آتے ہیں سامنے اور مشینری حرکت میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عاصم، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور رات جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک ہے۔ لاہور میں جو میر بلاج کا جو قتل ہوا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس میں قتل میں جو ہے وہ کون ہے کیا ہے، ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوا ہے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ اس پر جو ہے بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ تیسری نسل ہے جو رات قتل ہوئی ہے۔ بلا بٹ، اس کے بعد جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بلا ٹرکاں والا، اس کا جو دادا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے والد کا قتل ہوا ٹیپو ٹرکاں والا۔ یہ ایک خاندان ہے جو اس کا ابھی دادا قتل ہوا، پھر باپ قتل ہوا، بیٹا پوتا جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ اور میں اس کے کچھ کلپس دیکھ رہا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اور 2010 میں جب اس کے باپ کو جو ہے وہ ایئرپورٹ کے باہر جو ہے وہ قتل کیا گیا ایئرپورٹ کی پارکنگ میں، تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ ایئرپورٹ کی سیکورٹی اتنی لوز تھی کہ وہاں جو ہے ٹیپو ٹرکاں والے کو قتل کر دیا گیا۔ وہ باہر سے آیا تھا، کس طرح سے مخبری ہوئی، کیا اطلاع تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے دیگر جو شہر ہیں، جیسے خاص طور پہ کراچی ہے، کراچی میں آپ دیکھیں کتنے آپریشن کیے گئے، اور یہ اس وقت جو ہے یہ دعوے کیے گئے کہ ہم نے وہاں سے جرائم پیشہ جو ہے ان کو ختم کر دیا ہے، گینگ ختم کر دی ہیں۔ آج بھی ان کی سٹوریاں چل رہی ہیں، ہم نے بھی اپنے چینل پر بہت ساری سٹوریاں کی ہیں۔ لیکن لاہور جیسا شہر جہاں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ چل رہی ہے، کچھ وقت وہاں پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملا، اس میں مارشاء اللہ کا دور بھی آیا، لیکن کیا یہ گینگ آپ ختم نہیں کر سکے؟ کس طرح سے ایک دشمنی جو ہے وہ 3 نسلوں تک سروائیو کر گئی، اور پھر مقدمات کے اندراج بھی ہوئے۔ آپ کی پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن اتنی لوز رہی کہ آپ لوگوں کو سزا نہیں کرا سکے، لوگوں کو گرفتار نہیں کرا سکے۔ شاید آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ یہی ٹیپو ٹرکاں والا جو 2010 میں جو ہے وہ قتل ہوا، اس کا والد جو تھا، اس پر اس سے پہلے کچہری کے باہر بھی فائرنگ ہوئی تھی، جس میں اس کے گارڈ جو تھے، شاید 5 تھے یا 6 تھے، وہ قتل ہوئے، اور ٹیپو ٹرکاں والا اس میں شدید زخمی ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ ملک سے چلا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا، جنہوں نے جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا پہ اس وقت فائرنگ کی، ان کے بندے مار دیے گئے، خود وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ پھر جب اس کا قتل ہوا تو اس کے بیٹے نے آ کے جی ہم نے سر پہ پگ رکھ لی ہے۔ اب اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میر بلاج کو قتل ہونے کے بعد یہ دشمنی ختم ہو گئی؟ اب اس کا بیٹا جو ہے، ان کے دونوں بیٹوں کو جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو ایج ہے، جو ان کی عمر ہے، وہ اتنی کم ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ وہ بچ جائیں گے؟ اس کا آخری انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں تھا، اور اس کے بعد میں نے تحریک انصاف جوائن کی، پھر میں واپس آ گیا۔ کیوں؟ 9 مئی کے واقعے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نون لیگ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب اس کے 2 رخ ہیں، کیا آپ اس گینگ کی وجہ سے مارے گئے، یا آپ پولیٹیکل جو آپ کی ایفیلیشن تھی آپ نے وہ تبدیل کی تو آپ کا قتل ہوا؟ بات یہ بھی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کہاں ہے۔ شاہد صاحب، پنجاب کا مزاج الگ ہے، آپ کا بھائی تعلق بھی پنجاب سے ہے۔ پنجاب میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے میں پورا خاندان جو ہے اس کا نام ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفتیش، اس سے تفتیش میں اثر انداز ہوتا ہے۔ عاصم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ غلط اندراج ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کراچی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کا موازنہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ سندھ کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے، وہاں کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر ہے نسبت اس کے کہ پنجاب میں مجھے آج تک جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں، مجھے کوئی جینون مقابلہ نظر نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بالکل جینون مقابلہ جیسے کراچی میں ہوتے ہیں۔ کراچی میں بھی ماورائے قتل ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پنجاب کی پولیس جو ہے وہ کرتی ہے۔
آج جو اسٹوری جس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس کو فوکس یہ کرنا ہے کہ 3 خاندان تو ہم یہ گن رہے ہیں نا کہ دادا قتل ہوا، باپ ہوا، پوتا ہوا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو ان کے مخالف تھے وہ بھی تو قتل ہوئے نا. ابھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ سابقہ جو وفاقی وزیر اسحاق ڈار تھے وہ بھی ان کے کہیں نہ کہیں سے دور پرے کے رشتہ دار ہیں. کس کے؟ میر بالاج والوں کے. پھر رویل اصغر والوں سے ان کی جو ہے وہ دشمنی چلتی. تیفی بٹ والوں کے خلاف کتنے مقدمات درج ہوئے؟ بہت سارے مقدمات درج ہوئے. کہاں ہے تیفی بٹ والے؟ آپ ان کو گرفتار نہیں کر پا رہے. تیفی بٹ جو ہے وہ ملک سے نکل بھی گیا ہے، گوگی بٹ والے بھی اس میں شامل ہیں. بات صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اس قتل پہ تو افسوس ہے ہی، یا ان کے مخالفین کے جو لوگ قتل، انسانیت کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. بات صرف یہ کہنے کی ہے کہ آپ کی حکومتیں کہاں ہیں. کیا یہ لوگ جتنے بھی تھے مخالف ہوں یا یہ اپنا ٹیپو گروپ ہو، یہ کس کی چھتر چھاؤں میں رہا؟ کہیں نہ کوئی تو سیاسی چھتری ان پہ آتی ہوگی نا. یا اگر جو ایف آئی آروں کا ادراج ہوتا ہے وہ سیاسی نظر ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، تفتیشوں میں ان کو نکال دیا جاتا ہے. کل بھی جب یہ واقعہ ہوا تو ایک شادی کی تقریب سے بندہ باہر نکلتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے اور اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالتا ہے اور یہ کہنے کے لیے کہ میں شادی کی تقریب میں آیا ہوں، کچھ جس طرح کہ ہمارے ایک سسٹم ہے پیسے دینے کا، وہ پیسے دیتے ہوئے اس نے پسٹل نکالا اور اس نے برسٹ مارا اور جو ہے میر بالاج جو ہے وہ قتل ہو گیا. مانا کہ جو لڑکا جس نے مارا ہے وہ بھی موقع پہ مار دیا گیا. اس کے بھی وہ تیفی بٹ والوں کا بعد میں پتہ چلا جی مالشیا تھا، گن مین تھا، ڈرائیور تھا، جو بھی تھا اس نے قتل کیا، خود بھی قتل ہوا. اس کا تعلق بھی شیخوپورہ کے علاقے کیامپور سے ہے. کیامپور شیخوپورہ سے آپ گجرانوالہ جاؤ گے نا تو کوئی تقریباً 8 کلومیٹر پہ جگہ ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے. اس کی بیوی اس کی لاش لینے کے لیے پہنچی ہے. بات یہاں بھی ختم نہیں ہو رہی. تیفی بٹ آج بھی زندہ ہے، گوگی بٹ آج بھی زندہ ہے، رویل اصغر آج بھی زندہ ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں باقی وہ آج بھی زندہ ہیں. ٹیپو جو ہے وہ تیسری نسل اس کی ماری جا چکی ہے. اب اس کا بھائی جو ہے ظاہر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی بیچارے کو مزاحمت کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. اب وہ چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. اگر کل اس کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو مسئلہ آپ چوتھی نسل آپ نے ختم کر دی. ان کا کیا کاروبار ہے، ان کے کیا جو ہے وہ رہن سہن ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی. بات صرف یہ کی جا رہی ہے کہ ریاست کی رٹ کہاں ہے. ریاست کی رٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. آج ان کے قتل ہوئے ہیں، باقی ان کے مخالفین کے کل قتل ہو جائیں گے. تو آپ مقصد ہے کہ اس عوام کو آپ صرف ووٹ لینے کے لیے آپ نے کیا اور یہ گینگ آپ نے اس لیے، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ گینگ پالے گئے، یہ گینگ رکھے گئے. میں اسی جانب آ رہا ہوں شاہد صاحب. یہ جو لوگ ذاتی دشمنیاں گینگ بنی ہوئی ہیں، یہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے، کیسز سے بچنے کے لیے، کیسز پہ اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی چھتری حاصل کرتے ہیں. عاصم آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ لگ ہی ایسے رہا ہے کہ یہ گینگ پالے جا رہے ہیں، پالے گئے ہیں اور پالے جائیں گے. کیوں؟ آپ دیکھیں کسی کو سزا ہی نہیں ہو رہی. اتنے بڑے بڑے ایشو بنے. آپ کل سے لاہور میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا جنازہ ہوا، بہت بڑا ایشو بنا، سوشل میڈیا پہ ایک ہڑبنگ مچا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیا آئے گا. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر مخالفین کے پیچھے لگ جائیں گے. میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ جو لوگ اس میں نامزد ہوئے کیس میں، اس میں سے ایک جو تیفی بٹ ہے وہ ملک سے جا چکا ہے. گوگی بٹ کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. مارنے والا جو ہے وہ اس کو مار دیا جا چکا ہے. کس کو آپ گرفتار کریں گے؟ 302 324 109 یہ آپ نے لگا دیا. قاتل مارا گیا. اب 109 جن پہ لگی ہوئی ہے بٹ برادران پہ، اب بٹوں کے پیچھے پولیس جو ہے وہ بھاگے گی، لیکن بٹ بھی کسی نہ کسی کی چھتری کے نیچے ہوں گے. تو کیس جو ہے وہ کل پھر اسی طرف چلا جائے گا کہ عدالت اس کا فیصلہ ہے. عدالت میں تو آپ ثبوت ہی نہیں دے رہے نا، پھر دوسری طرف کے لوگ مارے جائیں گے. تو بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. اس میں شاہد صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے، جیسے اب واقعہ ہوا، اس کا مدعی جو ہے وہ کیس کی پیروی نہ کرے، بولے میں اس کا بدلہ آپ لوں گا. ایسا بھی پنجاب کا کلچر ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ عرصہ پنجاب میں رپورٹنگ کرتے رہے لاہور میں. یہ پنجاب کا کلچر ہے. یہ ایک گینگ کی میں بات نہیں کر رہا، یہ پورے پنجاب کا کلچر ہے. مجھے ایک ڈی آئی جی رینک کے آدمی نے بتایا کہ چوڑکانہ ایک جگہ ہے جس کو فاروق آباد کہا جاتا ہے، وہاں ایک قاتل ہم نے گرفتار کیا. اور مجھے ایس ایچ او سے میں نے 3 دن پوچھتا رہا کہ آپ نے اس سے تفتیش کی. اس نے کہا سر آپ آ کے خود پوچھ لیں.
تو اس نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے جا کے اس بندے سے بات کی اور کہنے لگا کہ میں 10 سے 12 منٹ اس سے بات کرتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار اس کا جواب یہ آیا کہ سر لوگ جیڑ نہیں دیں دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے، اور میں یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے۔ کیوں؟ میرا قتل ہوا تھا، میرا چچا قتل ہوا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا، تو مجھے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کون سی عدالتیں جا رہے ہیں، کون سے تھانے میں جا رہے ہیں، آپ جب تک ان کو قتل نہیں کرو گے آپ کو سکون کیسے آ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ لوگ جینے نہیں دیتے، لہٰذا یہ واردات میں نے اس لیے کی ہے۔ یہ میں ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں، اس طرح کے آپ کو ہزاروں کیس پنجاب میں ملیں گے کہ لوگ آپ کو شے دے کے، سیاسی پارٹیاں آپ کو پیچھے سے جو ہے وہ چابی دیتی ہیں، پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں، جیسے کراچی میں ہوا تھا کہ بہت کم عمر لڑکوں کے اوپر ہاتھ رکھا گیا، ان کو ویپن دیا گیا، ان سے آپ نے کام کرائے، اس کے بعد اس کو آپ نے اپنی چھتری میں لے لیا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ اتنے بڑے کرمنل بنے کہ نہ وہ بیچارے گھر کے رہے نہ پارٹی کے رہے، اب وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو یہ پنجاب کا کلچر ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، نہ یہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ تربیت ایسی کر رہے ہیں وہاں کے گینگ کی، اور سیاسی چھتری ہر گینگ کے اوپر ہے۔ یہ تو آپ بھول جائیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں ان کے بغیر چل۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ بھائی 60-65 سال سے یہ گینگ جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، انڈر ورلڈ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کرائم فری کر دی، کون سا کرائم فری آپ نے کر دیا؟ ایک اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک بندہ 3000 روپے کا موبائل چھینے آپ روڈ پہ ٹھوک دیتے ہیں، اور جنہوں نے 50 بندے قتل کیے ہیں وہ کدھر ہیں؟ شاہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، یہ میں اس لیے نہیں سوال کر رہا کہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہے۔ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کا کیا موازنہ کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس قتل کا پیسہ لیتی ہے یا وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرتی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اس پر میں کئی بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ زمین آسمان کا فرق ہے کراچی پولیس کا اور پنجاب۔ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی پولیس اور پنجاب پولیس کا اگر موازنہ کیا جائے تو کراچی پولیس ایسے ہے اور پنجاب پولیس ایسے ہے۔ پنجاب میں ٹوٹل پیسہ پولیس لیتی ہی قتل کا ہے، منشیات کا ہے۔ وہاں پر یہ کلچر بن چکا ہے۔ آپ ایک پارٹی جو ملزم ہے اس نے کس کو قتل کیا؟ ساجے نے ماجے کو کیا، اور ایف آئی آر جو ہے وہ تیسری پارٹی پہ جا کے ہو رہی ہے۔ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، اور یہ جس کو پھنسایا جا رہا ہے یہ کون ہے، لیکن ایف آئی آر اسی پہ ہوگی 100%۔ میں آج بھی بہت سارے نامور اب ڈی آئی جی رینک کے پولیس افسران کو جانتا ہوں جن کے جو ہے والد میرے ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ او رہے، میں ان کی ہسٹری پوری جانتا ہوں، ان کے خاندانوں کی ہسٹری جانتا ہوں۔ وہ پیسہ ہی قتل کا لیتے تھے، منشیات کا پیسہ لیتے تھے۔ وہاں تو یہ ایک کلچر بن چکا ہے پنجاب۔ آپ وہاں دیکھیں کہ کوئی ان کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے پولیس مقابلے میں بندہ مارنا۔ کراچی میں بہت اویئرنیس ہے، کراچی کی پولیس بہت تحمل سے کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے یہاں بھی کرپشن ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کا ضمیر مر چکا ہے تو کوئی اکا دکا لے لیتے ہوں گے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو کراچی پولیس کم از کم قتل کا پیسہ نہیں کھاتی۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ ایک جانب قتل ہوا تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف مقتول کا گھر ہی اجڑا، بلکہ جو قاتل ہیں، جو مدعی ہیں، ان سمیت تمام گھرانے جو ہے وہ تب تک اس جنگ میں، اس خوفناک لڑائی میں جلتے رہیں گے جب تک یہ مقدمات ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک یہ دشمنی ختم نہیں ہو جاتی۔ ماضی میں بھی دیکھا گیا، اور اب مستقبل میں ممکنہ طور پر اگر یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی تو اگلے آنے والے بچے بھی اس کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔